بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ جو بازار کوفہ میں دیا اس کے کچھ اقتباسات سناتی ہوں بہار الانوار سے، جو علامہ باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے بارہا ممبروں سے اس مشہور و معروف خطبے کے بارے میں بیانات سنے ہوں گے، مجالس سنی ہوں گی۔ بشیر بن حریم اسدی کہتا ہے، میں نے اس دن جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو اس طرح تقریر کرتے دیکھا کہ قسم باخدا اس سے پہلے کبھی کسی پردہ نشین بی بی کو اتنی فصاحت و بلاغت سے بولتے نہ دیکھا تھا۔ گویا زینب سلام اللہ علیہ کے دہنے مبارک میں ان کے والد علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زبان گوہر بار تھی۔ ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ چپ رہو۔ اس اشارے کی یہ تاثیر تھی کہ لوگوں کے سینوں میں سانس رک گئی، اونٹوں کے گھنٹیوں کی آواز تک بند ہو گئی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمانا شروع کیا، تمام حمد خداوند کریم کے لیے ہے اور درود و سلام ہے میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ اما بعد، اے کوفہ والو، اے مکروہ دغا دینے والو، تم رو رہے ہو، تمہیں تمہارے آنسو نہ رکیں گے۔ تمہارے نوحے، تمہاری مثال اس بڑھیا جیسی ہے جو مضبوط داغا بٹ کر کھول ڈالے۔ تمہاری قسمیں کیا غداری کے لیے تھی؟ تم میں سوائے اوچھے پن اور برائیوں میں غلطہ ہونے کے کیا ہے؟ تم کنیزوں کی طرح تمکلت کرنا جانتے ہو اور دشمنوں کی طرح اذیت پہنچاتے ہو۔ تم کوڑے کے اگے ہوئے خس و خاشاک ہو۔ تم قبر پر لگی ہوئی چاندی ہو جس کا سوائے قبرستان کی زینت کے کوئی فائدہ نہیں۔ ارے کتنا برا ذخیرہ تم نے اپنے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ خدا کا غضب تم پر، اور تم ہمیشہ معذب رہو گے۔ تم رو رہے ہو اور دھاڑے مار رہے ہو، ہاں خدا کی قسم اب رو گے بہت اور ہنسو گے بہت کم، کیونکہ تم نے زمانہ بھر کی برائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اب یہ دھبے تمہارے دامن سے چھٹائے نہ جا سکیں گے، اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے کیسے چھٹ سکتے ہیں؟ اس خون کے دھبے جو سید الشباب اہل جنت تھے، جو تمہارے نیکوں کا ملجا و ماوا تھا، جو تمہاری مصیبتوں کے وقت جائے پناہ تھا، جو راہ ہدایت دکھانے کے لیے ایک نورانی منارہ تھا، جو سنت رسول کا پیشوا تھا۔ کتنا برا ذخیرہ تم لے چلے ہو۔ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تمہاری کوئی امید بر نہ آئے، تمہارے ہاتھ قلم ہو، تمہاری تجارت برباد ہو، تم غضب الہی میں گرفتار ہو، تم پر ذلت و رسوائی کی مار ہو۔ اے کوفہ والو، جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر بند کو تم نے ذبح کر ڈالا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ناموس کو تم نے سر برہنہ لا کھڑا کیا؟ کس کا خون تھا جو تم نے بے دریغ بہایا؟ یہ کس کی حرمت ضائع کی؟ تم نے بڑی مصیبت برپا کر دی۔ بروایت دیگر فرمایا، ایسی مصیبت کے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے۔ ایسی مصیبت جس سے زمین و آسمان کا دامن معمور ہو جائے۔ تم اس پر تعجب کر رہے ہو کہ آسمان سے خون کیوں نہیں برس رہا؟ ابھی کیا ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ دردناک اور رسوا کن ہوگا، جب تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے اترا نہ جانا،
کیونکہ اللہ کو اپنے کاموں میں جلدی نہیں ہوتی، نہ اس کو وقت انتقام کے فوت ہونے کا دھڑکا ہوتا ہے،